لوگوں کے مزاج اتنے خراب ہو گئے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے مقدم نماز ہے، اور اس نماز کو درست کرانے کے لیے، اس نماز کو ادا کرانے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، جو امام ہے یہ بھی انسان ہے، آپ اس کو یاد رکھیں، یہ نہ بھولا کریں کہ یہ صرف امام ہے۔ یہ امام جو ہے یہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی گوشت اور ہڈی اور خون ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ میرے پاس ابھی ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی ایک امام صاحب نے گالی بک دی، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو میں بڑا سوچ میں رہا کہ دیکھیے کتنا فکر مند ہے کہ ایک امام صاحب نے گالی بک دی ہے، ایک ہی گالی دی ہے، تو اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تم اپنے لیے سوچو، کبھی صبح سے شام تک کتنوں سے گالیاں سنتے ہو اور کتنوں کو گالیاں دیتے ہو، کبھی کسی امام سے جا کے پوچھا کہ جی میری نماز ہو جائے گی؟ یہ سب جہالت کی بات ہے، یہ مسئلہ کو پوچھنے کا تھا، خود سوچ لیتے۔ انسان ہے، غصے میں غلطی ہو گئی، بھائی ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ گناہ تو ہے، ترجمہ تھوڑی بدلتا کہ جاہل گالی دے گا تو اس کا ترجمہ الگ ہے اور پڑھا ہوا گالی دے گا تو اس کا ترجمہ الگ ہے۔ غلط ہے، دونوں کے لیے غلط ہے، اور بڑی سخت وعید بھی ہے اس پہ کہ آپ کی مذاق میں یا غصے میں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک گالی انسان کو قبر کے اندر 70 ہاتھ زمین میں دھسا دے گی، ایسا بھی کہیں پڑھنے میں آیا ہے۔ لیکن اتنا ایک امام کے پیچھے لگ جانا، پیچھا کرنا، یہ اچھی خصلت کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ دوسرے راستے پہ لے جا رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں اپنا آپ کو، تیزی کے ساتھ دھکیل رہے ہیں، کیونکہ آپ نے مسئلہ پوچھا ہی اس لیے ہے کہ آپ کے دل میں بغض ہے امام کی طرف سے، حسد ہے امام کی طرف سے۔ اگر بغض اور حسد نہ ہوتا تم اپنے امام سے تو امام کے بارے میں یہ مسئلہ پوچھ ہی نہیں سکتے تھے آپ، اور آپ کو پتہ تھی تو آپ اس کو چھپا کے رکھتے۔ آپ کو پتہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے آؤ بھائی آؤ، کیا ہے تمہارے پاس؟ بہت کچھ ہے اس کے پاس میں۔ پتہ لگا اب اس کے فیصلے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اس نے مجھے گالی دی تھی، چلو اس کے اعمال میں سے اسے دو۔ اس نے مجھے برا کہا تھا، چلو اس کے اعمال میں سے اسے دو، اس کی نیکی ختم کرو، گناہ اس کے حصے میں ڈالو۔ اس نے مجھے بے وجہ ستایا تھا، چلو اس کے اعمال ادھر لو، اس کے برے اعمال ادھر لو۔ اس طرح سے پتہ یہ چلا کہ اس کے سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، اور ایک انسان ہوگا۔ یعنی ہم تو پردہ اٹھاتے پھرتے ہیں نا، پردہ اٹھاتے پھرتے ہیں، تو ایک انسان ہوگا، وہ آئے گا، آؤ بھائی تمہارے پلے کیا ہے؟ کہ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تو نے ایک دن میرے فلاں بندے کے ایپ پہ پردہ ڈالا تھا، آج میں نے تیرے تمام ایپوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں پردہ ڈالنا سیکھو۔ کسی نے گالی دی، برا کہا، کیا ہوا، اس پہ پردہ ڈالا کرو۔ ایک بڑا گنہگار انسان تھا، وہ کوئی ایپ کر رہا تھا، ایک بڑے نمازی دیندار آدمی تھے، انہوں نے دیکھ لیا، چھوٹتے ہی کہنے لگے ابے تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ او خاموش ہو گیا، بھئی تو اتنا بڑا گناہ کر رہا، تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے زیادہ اس کو ذلیل کیا تو کہنے لگا دیکھیے سنیے میری بات، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اللہ جانتا ہے، آپ اپنا کام کریے۔ خیر وہ آگے چلے گئے۔ چند مہینوں بعد یا سال بعد دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کو بلایا، آ جاؤ بھائی۔ اس دیندار آدمی کو بلایا، اور تمہیں ہماری رحمت سے اتنی بھی امید نہیں کہ ہم اپنے ایک بندے کی مغفرت فرما دیں؟ خاموش ہو گئے۔ نہیں، تمہیں ہمارے سے یہ امید نہیں کہ ہم اپنے کسی ایک بندے کو معاف کر دیں؟ ہماری رحمت اتنی کمزور ہے، اتنی تنگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ جاؤ انہیں جہنم میں ڈال دو۔ اس گناہگار کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تمہیں ہماری رحمت میں اتنی وسعت نظر آئی کہ ہم تمہاری مغفرت کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں تھی، اور آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو بخشنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ آپ کے علاوہ میرے کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو اللہ ہے، وہ نقطہ نواز ہے، نقطے پہ اگر بخش سکتے ہیں تو نقطے پہ پکڑ بھی سکتے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں اتنا پریشان نہ ہوا کرو. یہ مسائل کوئی ایسے درپیش مسائل اگر آ جاتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کی نماز نہیں ہونے کی. آپ اپنے بارے میں سوچا کرو کہ ہم کتنے لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں اور کتنے لوگوں سے گالیاں سنتے ہیں. مذاق میں بھی ہم تو ہماری تو مذاق بھی گالیوں سے ہی شروع ہوتی ہے، گالیوں پہ ہی ختم ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے ائمہ، مؤذنین، مدرسین کی اللہ دل میں محبتیں پیدا فرمائے. اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.